پاک سرزمین کا وہ بہادر نوجوان جس نے چند سپاہیوں کے ساتھ لاہور پر حملہ کرنے والے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ آج دنیا جسے میجر عزیز بھٹی شہید اور محافظ لاہور کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میجر عزیز بھٹی شہید 16 اگست 1928 کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام راجہ عبداللہ بھٹی تھا۔ راجہ عزیز بھٹی بہن بھائیوں میں چوتھے نمبر پر تھے۔ ابتدائی تعلیم ہانگ کانگ میں ہی حاصل کی۔ عزیز بھٹی بچپن سے ہی بہت بہادر اور نڈر تھے۔ ناظرین کرام، 1939 کو دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو ہانگ کانگ بھی اس کی زد میں آ گیا۔ عزیز بھٹی کے اہل خانہ کے لیے یہ کافی مشکل وقت تھا۔ انہوں نے نقل مکانی کا فیصلہ کیا۔ 1946 میں وہ ضلع گجرات لادیاں کے مقام پر آباد ہوئے۔ عزیز بھٹی کی شادی گاؤں کے صوبیدار کی بیٹی زرینہ بی بی سے ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے آل انڈیا فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔ اسی سال پاکستان بھی معاذ وجود میں آ گیا۔ یوں بھٹی صاحب راول پنڈی آ گئے اور پاکستان ملٹری اکیڈمی کا حصہ بنے۔ شہید ملت لیاقت علی خان نے انہیں گولڈ میڈل سے نوازا۔ 1955 میں جب راجہ عزیز بھٹی کیپٹن بنے تو انہیں ٹریننگ کے لیے کوئٹہ جانے کا موقع ملا، جہاں انہوں نے امتحان میں نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ اس اچیومنٹ پر انہیں مزید کورسز کے لیے کینیڈا بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ساتھ ہی میجر کے رینک پر ترقی بھی دے دی گئی۔ وقت گزرتا گیا اور یوں 1965 کا سال بھی آ گیا۔ میجر عزیز بھٹی چھٹیوں پر اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت گزار رہے تھے کہ ایک صبح انہیں ایک پیغام موصول ہوا جس میں انہیں معلوم ہوا کہ ان کی چھٹیاں منسوخ ہو گئی ہیں اور ہنگامی حالات کے تحت ان کو فوراً ڈیوٹی پر جانے کا حکم دیا گیا۔ راجہ عزیز بھٹی نے اگلی ہی صبح ڈیوٹی پر لوٹ جانے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ وہ ان کی اپنے اہل و عیال کے ساتھ آخری رات تھی جب وہ رات کھانے پر ان کے ساتھ بیٹھے بات چیت کر رہے تھے۔ بیوی نے افسردگی سے پوچھا، کیا حالات درست ہونے پر دوبارہ چھٹیاں مل سکیں گی؟ آپ نے جواب دیا، ضرور مل سکیں گی، اداس کیوں ہو رہی ہو؟ عزیز بھٹی نے ہنس کر مزید کہا کہ ایک فوجی کی زندگی میں یہ اتار چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں۔ ان کے بیٹے نے سوال کیا، ابا جان کیا جنگ ہونے والی ہے؟ ہاں بیٹا، لگتا ہے اب جنگ ہو کر ہی رہے گی۔ بیٹے نے جوشیلے انداز میں ہاتھ کا مکہ بنا کر کہا، ابا جان جنگ میں پیٹھ نہ دکھانا، دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ عزیز بھٹی نے بیٹے کو چوم کر کہا، تم بھی میری ایک بات یاد رکھنا بیٹا، اگر میں اس جنگ میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا تو آنسو مت بہانا۔ راجہ عزیز بھٹی نے جیسے بیٹے سے عہد لے لیا تھا۔ پھر 6 ستمبر کا وہ دن آیا جب بزدل اور مکار دشمن نے رات کے اندھیرے میں پاکستان پر لاہور کی جانب سے حملہ کر دیا، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کا سامنا میجر عزیز بھٹی سے ہونے جا رہا ہے۔ یہ عظیم مجاہد اپنے مٹھی بھر نوجوانوں کے ساتھ برکی کے مقام پر موجود تھا۔ عزیز بھٹی نے جواں مردی سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ جیسے جیسے دشمن آگے بڑھتا گیا، راجہ عزیز بھٹی تاک تاک کر نشانے لگواتے اور بھارتی سپاہیوں کے ساتھ ساتھ ان کے ٹینک بھی تباہ کر دیے جاتے۔ 7 ستمبر کا سورج طلوع ہوا تو میجر عزیز بھٹی پیش نظر آئے۔ آپ نے دوربین کے ذریعے دشمن کا بغور جائزہ لیا اور دشمن آگے بڑھتا ہوا نظر آیا۔ آپ نے رینج کا اندازہ لگا کر فوری فائر کرنے کا حکم دیا اور دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ ناظرین کرام، جنگ چھڑے 100 گھنٹوں سے زائد کا وقت ہو چکا تھا۔ عزیز بھٹی مسلسل جاگ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں سوج چکی تھیں، لیکن وہ اپنے وطن کی محبت میں بالکل چوکس اور الرٹ تھے۔
میجر عزیز بھٹی بھوک اور نیند کی پرواہ کیے بغیر دشمن کو نقصان پر نقصان پہنچا رہے تھے۔ خود دشمن بھی یہ تسلیم کر چکا تھا کہ جب تک عزیز بھٹی موجود ہیں وہ پیش قدمی نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے صرف 11 فوجی جوان ہی شہید ہوئے تھے، جبکہ بھارت کے سینکڑوں فوجی جہنم واصل ہو چکے تھے۔ اسی اثنا میں دشمن نے دوسری طرف سے حملہ کر دیا۔ میجر بھٹی جان کی پرواہ کیے بغیر بلندی پر کھڑے ہو کر دشمن کی سمت کا تعین کرنے لگے۔ آپ نے دشمن کی رینج دیکھتے ہوئے فائر کروائے، کئی ٹینکوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ ابھی بھی گولہ باری جاری تھی۔ صوبیدار نے کہا، میجر صاحب آپ براہ راست دشمن کی رینج میں ہیں، نیچے مورچے میں آ جائیے۔ میجر صاحب نے جواب دیا، اگر جان اس وطن پر قربان ہو جائے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی۔ اس دوران دشمن آپ کو دیکھ چکا تھا۔ ایک بھارتی سپاہی نے ٹینک کا رخ آپ کی جانب کیا۔ دوبارہ فائر کرنے کے لیے آپ نے دوربین اٹھائی ہی تھی کہ ٹینک کا جلتا ہوا فولادی گولہ آپ کے سینے پر جا لگا، اور یوں ایک عظیم ہیرو پاک سرزمین پر قربان ہو گیا۔ میجر عزیز بھٹی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو چکے تھے، جس کی تمنا وہ اپنے دل میں رکھتے تھے۔ حکومت نے جرات اور بہادری کی بنا پر آپ کو سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا۔